نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ یہ لفظ بالنیات ہے، بہت سارے لوگ اس کو بالنیات کہتے ہیں۔ بالنیات یاد رکھیں غلط ہے، صحیح تلفظ اس کا یہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد یہ فرما رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ نے عمل کیا اور آپ کی نیت درست تو اس کے اوپر اللہ رب العزت آپ کو اجر و ثواب بھی بہترین عطا فرمائیں گے، اور اگر آپ نے عمل کیا اور اس کے اندر آپ کی نیت غلط تھی تو اس عمل کے اوپر آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے اندر ارشاد گرامی ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک۔ من صلی یرائی فقد اشرک کہ جس نے نماز کو دکھلاوے کے لیے پڑھا اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ دیا اس نے بھی شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا۔ تو آپ اس حدیث سے مبارکہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دکھلاوے کے لیے نماز پڑھنا، دکھلاوے کے لیے صدقہ دینا، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھنا، جب یہ کام دکھلاوے کے لیے آپ کریں گے تو اتنے بڑے بڑے عمل ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان عملوں کے کرنے کی بنیاد پر آپ کو کچھ نہیں ملنا بلکہ شرک کا گناہ آپ کے اوپر آئے گا۔ اس لیے ہم کوئی بھی عمل کریں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کریں۔ اگر ہماری نیت درست ہوگی تو وہ چھوٹے سے چھوٹا جو عمل ہے اس کے اوپر بھی اللہ تعالی ہمیں بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنی نیت کو درست نہ کیا اور لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم نے کوئی عمل کیا تو وہی عمل ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کے اندر ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن شہید کو بلائیں گے اور پوچھیں گے ہاں بھئی تم نے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں تیرے دشمنوں کے ساتھ لڑتے 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 میں نے اپنی جان کا نذرانہ دے دیا، تیری راہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میری راہ کے اندر میرے دشمنوں کے ساتھ لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ ضرور دیا ہے، لیکن یہ تیرا عمل میری رضا کے لیے نہیں تھا بلکہ اس لیے تھا کہ دنیا کے اندر لوگ تیری شہادت کے چرچے کریں اور تیری جرت کے، تیری شجاعت کے، تیری بہادری کے چرچے کریں۔ وہ چرچے دنیا میں لوگوں نے کر دیے، جو تیرا مقصد تھا وہ تجھے مل گیا، اب آخرت میں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو اوندھے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد سخی کو بلایا جائے گا، سخی سے بھی یہی سوال کیا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، میں صبح و شام دوپہر ہر وقت تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیرے بندوں کے اوپر خرچ کرتا رہتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں تو نے خرچ ضرور کیا لیکن میری رضا کی خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کہ لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیرے گن گائیں، لوگ تیرے گیت گائیں تیری سخاوت کے۔ وہ تو دنیا میں تجھے مل گیا، آج قیامت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس کو بھی اوندھے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ پھر عالم کو بلایا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کر کے آئے؟ تو عالم بھی یہی کہے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے علم عطا کیا تھا، میں نے اس علم کی روشنی سے لوگوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے روشنیاں عطا کی، ہدایت کے رستے پر لے کر گیا۔ اللہ فرمائیں گے ہاں دنیا کے اندر تو نے یہ کام تو کیا لیکن میری رضا کی خاطر نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ صاحب کہیں، لوگ تجھے مولانا کہیں، لوگ تیری عزت اور احترام کریں۔ وہ جو تیرے مقاصد تھے وہ تجھے دنیا میں مل چکے ہیں،
آج آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اوندھے منہ جہنم میں گرا دو۔ تو دیکھیں کتنے کتنے بڑے عمل ہیں، لیکن نیت کی درستگی نہیں تھی، تو نیت کی درستگی نہ ہونے کی بنیاد پر یہ بڑے بڑے عمل ان کے لیے وبال جان بن گئے، وبال جان بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندھے منہ جہنم کی آگ میں گرا دیا۔ تو اس لیے ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں، اپنی نیت کو درست کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔